الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. والد ماجد حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر طرف ہے عید کا منظر، ہر طرف ہے عید کا منظر، اے رضوی زندہ باد. ہر طرف ہے عید کا منظر، اے رضوی زندہ باد. بارہویں کا چاند، بارہویں کی صبح کو نکلا خدا کا چاند ہے. بارہویں کی صبح کو نکلا خدا کا چاند ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والا الکرام و ابن الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، آپ ابتدا سے ہی مختلف موضوعات پر گفتگو سن رہے ہیں، اور ابھی استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاکر صاحب کی نہایت ہی نفیس اور عمدہ گفتگو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر سنی. انسانوں میں کیا حال تھا، جانوروں میں کیا حال تھا، بچوں میں کیا حال تھا، بوڑھوں میں کیا حال تھا. میرے نبی کی زندگی کو آپ کا کچھ اور عالم ہے، شام کا کچھ اور عالم ہے، رات کا کچھ اور عالم ہے، بچوں میں کچھ اور عالم ہے، جوانوں میں کچھ اور عالم ہے، بوڑھوں میں کچھ اور عالم ہے. ہر طرف ایک نئی چیز ہے، ہر طرف ایک عمدہ سیرت کا پہلو نظر آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر عزم، ہر چیز، ہر زندگی کا گوشہ گوشہ یہ معجزہ تھا. اور نبی جو معجزات لے کر آئے تھے، وہ معجزات ایک مخصوص زمانے کے لیے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ید بیضا لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر آئے، لیکن وہ اپنے زمانے کے ساتھ ختم ہو گیا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معجزات لے کر آئے، وہ معجزہ رہتی دنیا تک قائم ہے. قرآن مجید قیامت تک قائم رہنے والی کتاب ہے. یہ ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انگ انگ عزم معجزہ ہے. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا لعاب دہن الحمدللہ یہ ایسا زبردست، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا لعاب دہن کسی کو لگا دیا، اس کی زندگی سنور گئی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے عتبہ، چند صحابیوں کے ساتھ وہ بیٹھا کرتے تھے، ان کی نشست و برخاست تھی. ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. جب وہ بیٹھتے اٹھتے تو دوسرے لوگ ان سے آگے بڑھ جانے کے لیے، ان سے اس خوشبو کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے وہ لوگ چاہتے اچھی اچھی عمدہ خوشبوئیں باہر سے منگاتے، اور باہر سے خوشبوئیں منگا کر وہ لگاتے. لیکن جب اس مجلس میں بیٹھتے تو عتبہ کی خوشبو زیادہ خوشبودار ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ لوگوں نے دریافت کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ ہم اتنی عمدہ بہترین خوشبو لگا کر آتے ہیں، لیکن وہ خوشبو آپ کی خوشبو کے سامنے مات کھا جاتی ہے. انہوں نے بتایا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ایک دن میں ایک مرتبہ میرے جسم میں چند پھنسیاں نکل آئی، خارش ہو گئی، بہت زیادہ تکلیف میں تھا. میں
دافع بلا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ والا جا میں حاضر ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ستر عورت کے علاوہ جتنے بھی جسم پر کپڑے ہیں وہ سارے کپڑے اتار دو. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا لعاب دین لیا اور میرے جسم پر مل دیا. اسی وقت ساری کھنسیاں زائل ہو گئی, ساری تکلیف دور ہو گئی, اور اس دن سے میرے جسم میں خوشبو ہی خوشبو بس گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اسی طریقے سے ایک عورت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑا مشہور واقعہ ہے, بہت علماء کرام جانتے ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے تو دیکھا کہ حضرت ام سلیم حضور کے پسینے مبارکہ کی خوشبو کو, پسینے مبارکہ کو شیشی میں جمع کر رہی ہے. لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے پسینے کو ہم اپنی خوشبوؤں میں ملائیں گی تاکہ ہماری خوشبو مزید خوشبودار ہو جائے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر پہلو زندگی کا یہ معجزہ ہی معجزہ تھا. آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سیرت کو سماعت کیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منایا. اے عاشقان رسول, اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاہنے والوں, اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں, یقیناً آپ نے یہ جلسہ کیا بہت ہی اچھا کام کیا. یقیناً آپ نے جو جلوس نکالا بہت ہی اچھا کام ہے. یہ آپ نے جو لنگر کیا بہت اچھا کام ہے. لیکن کیا ہمارا عمل صرف اسی پر موقوف ہونا چاہیے؟ بس آج ہم نے میلاد منا لیا, اب ہمارا سال بھر کی ہماری چھٹی ہو گئی, اب سال بھر کے لیے ہمیں فرصت مل گئی؟ نہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے صبح رویا کرتے تھے, شام رویا کرتے تھے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبھائے مبارک جنبش کر رہے تھے, اور اس وقت کان لگا کر جب سنا گیا تو میرے آقا فرما رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے رب میری امت میرے حوالے کر دے. جب قبر انور میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو لٹا دیا گیا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹ جنبش فرما رہے ہیں. کسی نے جا کر وہاں سنا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے میرے رب میری امت حوالے کر دے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تو ہمیں ایسا یاد کریں, ہمیں ایسا جو وقت پیدائش بھی نہ بھولے, جو وفات کے وقت بھی نہ بھولے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اپنی اس کی عادت کیجئے, یاد اپنی اس کی عادت کیجئے. اعلیٰ حضرت ہمیں پیغام دے رہے ہیں, اعلیٰ حضرت ہمیں بتا رہے ہیں یاد اپنی اس کی عادت کیجئے. یعنی اب ایسا نہیں کہ صرف 12ویں کا مہینہ نظر آ گیا اب ہم نے جھنڈے لگانا شروع کر دیے, سجاوٹ کرنا شروع کر دی, اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دیے, جلوس نکال لیا, جلسے کر لیے, لنگر بانٹ دیا. لیکن کیا اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس کام ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کر آئے ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم روزہ لے کر آئے ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم حج لے کر آئے ہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم احکام اسلام لے کر آئے ہیں. ابھی حضرت سید شاکر صاحب قبلہ سے آپ نے سنا کہ انگوٹھی, سونے کی انگوٹھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتروا دیا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ احکامات ہمیں بیان فرمائے, کچھ چیزوں سے روکا ہے. اے مسلمانوں ہماری ذمہ داری ہے, اے عاشقان رسول یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سیرت رسول کے پہلوؤں کو نافذ کرنے کی کوشش کریں, اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کو اس طرح
بنائے جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں، میرے آقا جس طرح ہمیں ایک مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کو بھی ویسی زندگی ہونا چاہیے۔ کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بے نمازی کو پسند فرمایا کرتے تھے؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کسی جھوٹ بولنے والے کو پسند کیا کرتے تھے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی غیبت کرنے والے کو پسند کیا کرتے تھے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اسلام کے خلاف کام کرنے والوں کو پسند کیا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہی کامیاب ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی چائے تقسیم ہو رہی تھی، میں دیکھا کہ کچھ لوگ چائے لے رہے ہیں اور الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حدیث میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب التیامن حتی الترجل، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے کام کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ کان یحب التیامن، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم دائیں ہاتھ سے کھانا پینا اور کام کرنا پسند کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کھانا کھا رہے ہیں، جب پانی پی رہے ہیں، جب چائے پی رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے کھائیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اس مبارک سیرت پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔